کہانی کی شروعات میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک پادری کو ایک ڈال کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ اس سے خوفزدہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ڈال انہیں اپنی ماں سے ملی اور اس کو کہاں سے ملی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اتنے میں کہانی میں ایک چرچ میں پادری پریچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پریچ میں دو کپل جن میں مسٹر اینڈ مسز ہگنز اور ان کے نیبر جان اپنی بیوی میاں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہوئے میاں جان سے کہتی ہیں کہ انہیں مسٹر اینڈ مسز ہگنز سے ان کی بیٹی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بیٹی 2 سال سے لاپتہ ہے۔ اس پر جان میاں سے مذاق میں کہتا ہے کہ ان کی بیٹی لاپتہ نہیں ہے بلکہ وہ ہپی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شام کے وقت میاں اور جان ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں جو کہ پریگننٹ ہوتی ہے اسے جان ایک اینابل ڈال گفٹ میں دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر میاں خوش ہو جاتی ہے۔ میاں کو ڈالز رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب میاں اور جان سو رہے ہوتے ہیں تو میاں کو اپنے ہمسائے کے گھر سے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز سن کر وہ جاگ جاتی ہے۔ میاں جان کو بھی جگہ دیتی ہے اور جان باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ کیا بات ہے۔ جب جان اپنے ہمسائے کے گھر میں جاتا ہے تو وہ جلدی سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے کپڑوں پہ خون ہوتا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ میاں سے کہتا ہے کہ یہ خون میرا نہیں ہے، جلدی سے پولیس کو فون کرو۔ میاں گھر کے اندر جلدی سے جاتی ہے اور فون کی طرف بڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ان کے گھر میں ایک لڑکی کی گود میں اینابل ڈال ہوتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں میاں کے پیچھے ایک آدمی آتا ہے جو میاں پر چاقو سے حملہ کر دیتا ہے۔ میاں زمین پر گر جاتی ہے۔ اتنے میں جان اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح سے پیٹتا ہے۔ چاقو آدمی کے ہاتھ سے دور گر جاتا ہے۔ اس چاقو کو وہ لڑکی اٹھاتی ہے اور میاں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جان اس لڑکی کو پکڑ کر دیوار کی طرف دھکیلتا ہے اور اس سے چاقو لینے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ چاقو لینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اتنے میں پیچھے سے وہ آدمی جان پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی میاں اور جان کو زیادہ نقصان پہنچاتا اتنے میں پولیس آ جاتی ہے اور وہ اس آدمی پر گولی چلا دیتے ہیں۔ پولیس دوسرے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہوتی ہے۔ اس کی گود میں اس وقت بھی اینابل ڈال ہوتی ہے۔ میاں اس بات کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ ڈال ابھی بھی اس کی گود میں ہی ہوتی ہے۔ اسی وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی مسٹر اور مسز ہگنز کی گود لی ہوئی بیٹی تھی۔ دوسری طرف میاں ہاسپٹل میں ہوتی ہے جہاں پر اس کا بچہ اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ جان آواز ہی سن کر جاگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سلائی کی مشین خود بخود چل رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ڈال کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ دروازے کے قریب ہی اینابل ڈال پڑی ہوتی ہے۔ وہ اس اینابل ڈال کو اٹھا کر کرسی پہ رکھ دیتا ہے۔ اگلی صبح جب میاں اس اینابل ڈال کو کرسی پر دیکھتی ہے تو وہ اچھا فیل نہیں کرتی تو وہ جان سے کہتی ہے کہ اس ڈال کو یہاں سے ہٹاؤ اور جان اس بات کو مان کر اس ڈال کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے۔ پھر ایک دن پولیس آفیسر ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ مسٹر اور مسز ہگنز کا قتل ان کی بیٹی اور اس کی بوائے فرینڈ نے کیا تھا۔ وہ شیطانی کام کرتے تھے اور جادو ٹونے پر یقین کرتے تھے۔ اپنے کسی کالے جادو کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مسٹر اور مسز ہگنز کو مار دیا۔ اس کے بعد جان کو شہر سے باہر 2 دن کے لیے کام کے لیے جانا پڑتا ہے اور میاں اپنے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ تب میاں کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو میاں کا ہاتھ سلائی کی مشین کے نیچے آ جاتا ہے جس سے میاں کا ہاتھ کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چولہا خود بخود جل جاتا ہے جس کی وجہ سے کچن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب میاں اس آگ کو دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے تو اس آگ سے بچنے کے لیے وہ بھاگتی ہے مگر پیچھے سے کوئی طاقت اس کو کھینچ لیتی ہے اور اس آگ کی طرف کھینچنے لگتی ہے مگر اتنے میں ہی کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور میاں کو بچا لیتے ہیں اور اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں جہاں میاں ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ جان بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور میاں جان سے کہتی ہے وہ اس گھر میں نہیں جائے گی کیونکہ اس گھر میں شیطانی طاقت موجود ہے۔ جان اس بات کو مان لیتا ہے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ میاں جب گھر کی چیزیں ان باکس کر رہی ہوتی ہے تو ان چیزوں میں میاں اینابل ڈال کو دیکھتی ہیں۔
جان میاں سے کہتا ہے کہ یہ ڈال یہاں پر کیسے آ گئی؟ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ میاں سے کہتا ہے اس ڈال کو میں نے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ میاں جان سے کہتی ہے یہ گھر کی چیزوں کے ساتھ آ گئی ہوگی۔ جان اسے پھینکنے کو کہتا ہے مگر میاں کہتی ہے نہیں، اب میں اسے نہیں پھینکوں گی کیونکہ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ اس کے بعد وہاں پر شیطانی چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ میاں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے میاں سو جاتی ہے۔ اچانک ٹی وی تھم جاتا ہے اور انابل کا سایہ اس کی بیٹی کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کی بیٹی جب انابل کا سایہ دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ڈر کی وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے میاں جاگ جاتی ہے۔ وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ میاں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ سے باہر لے جاتی ہے۔ سیڑھیوں پر دو بچے ہوتے ہیں جو کچھ پینٹنگز بنا رہے ہوتے ہیں۔ میاں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لڑکا اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اجنبی ہے اور اجنبیوں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میاں وہاں سے جا کر ایک بک شاپ میں چلی جاتی ہیں جہاں پر وہ ایک کتاب خریدتی ہے۔ وہاں پر وہ اس بک شاپ کے مالک سے ملتی ہے اور وہ اس کی دوست بن جاتی ہے۔ میاں واپس آنے پر کچھ پینٹنگز دیکھتی ہیں۔ ان پینٹنگز میں ایک بچہ اور اس کی ماں ہوتی ہے جس میں بچے کا ایکسیڈنٹ کار سے ہوا کھایا جاتا ہے۔ میاں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ جان کو یہ تصویریں دکھاتی ہیں۔ جان میاں سے کہتا ہے کہ میں ان بچوں کے پیرنٹس سے شکایت کروں گا۔ اگلے دن جب میاں جان کا انتظار ڈنر ٹیبل پر کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میاں میوزک پلیئر بند کرتی ہے مگر میوزک پلیئر خود بخود چالو ہو جاتا ہے۔ سلائی کی مشین بھی خود بخود چالو ہونے لگتی ہے۔ میاں ایک بچی کو دیکھتی ہیں اور میاں اس بچی سے کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ مگر وہ بچی میاں کو دیکھ کر اس کی جانب تیزی سے دوڑتی ہیں اور اچانک انابل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انابل میاں پر اٹیک کرتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میاں کانپ اٹھتی ہے اور اوپر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اتنے میں جان بھی آ جاتا ہے اور میاں جان کو سب کچھ بتاتی ہے۔ پہلے تو جان اسے میاں کا وہم سمجھتا ہے، پھر جان میاں سے کہتا ہے کہ وہ فادر سے اس کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ اس کے بعد میاں بیسمنٹ سے آوازیں سنتی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے میاں بیسمنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر میاں شیطان دیکھتی ہیں۔ میاں شیطان سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور لفٹ میں چڑھ جاتی ہے۔ لفٹ مگر بار بار اسی بیسمنٹ میں کھل جاتی ہے۔ میاں جلدی سے سیڑھی کی طرف بھاگ جاتی ہیں اور شیطان سے بھاگنے کی کوشش میں شیطان اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور شیطان اس کے بازو پہ کوئی نشان بنا دیتا ہے اور میاں بھاگنے میں کسی طرح کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن میاں کے بازو پر وہ نشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ میاں ایک فوٹو دیکھتی ہیں جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہی نشان اس لڑکی نے دیوار پر آتم ہتیا کے وقت بنایا تھا۔ وہ ایک بچے کی فوٹو بھی دیکھتی ہیں۔ یہ بچہ وہی تھا جس کو اس نے کل رات کو دیکھا تھا۔ دوسرے دن میاں اسٹور میں جاتی ہیں اور وہاں سے بھوت پریت سے بچنے کے لیے ایک کتاب خریدتی ہیں۔ بک سٹور کی مالکن جو میاں کی دوست ہوتی ہے میاں سے کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میاں پہلے تو ہچکچاتی ہے مگر پھر اس سے کہتی ہیں کہ میرے گھر میں شیطان کا سایہ ہے۔ بک سٹور کی مالکن میاں سے کہتی ہے نہیں، وہ شیطان نہیں ہے، تمہارے گھر پہ بھوت پریت کا سایہ ہے۔ وہ اس سے کہتی ہیں جب تک وہ بھوت پریت کسی بے قصور کو نہیں مارتا تب تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ میاں اپنے گھر میں اس کتاب سے بھوت پریت سے بچنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ بھوت میاں کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میاں ڈر جاتی ہے۔ اتنے میں جان بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اور میاں جان سے یہ سب کچھ کہتی ہے۔ جان میاں سے کہتا ہے کہ ہم پادری سے بات کریں گے۔ پادری جان اور میاں کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کرتوت اسی ڈال کی ہے، میں اس ڈال کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو پھر پادری اس ڈال کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب پادری اپنے چرچ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈال پادری کو چرچ میں جانے سے روکتی ہے اور اس پہ حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیتی ہے۔ دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پادری ہاسپٹل میں ہوتا ہے جہاں پر وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ وہاں پر جان بھی ہوتا ہے۔ پادری کو ہوش آتا ہے۔ پادری جان سے کہتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کالا سایہ تھا، وہ میاں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نہیں تو وہ میاں یا تو اس کے بچے کو مار دے گا۔ وہ جان سے کہتا ہے کہ جلدی سے وہ اپنے گھر چلے جائے۔ دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے میاں اپنی دوست جو بک سیلر ہوتی ہے اس کو اپنے گھر میں رات کے لیے بلاتی ہے۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ میاں اور اس کی دوست
اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ بیل بجتی ہے۔ میاں دروازے کے چھید سے دیکھتی ہیں تو وہاں پہ پادری ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں انابل کا بھوت ہوتا ہے۔ تو وہ انابل کا بھوت میاں کو ڈرا دیتا ہے۔ میاں جلدی سے اپنے بچے کی طرف جاتی ہے تو وہ سایہ میاں سے کہتا ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں گا، مگر میاں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچا لے۔ کالا سایہ میاں سے کہتا ہے نہیں تو تم اس کے بدلے میں مر جاؤ، تبھی میں تمہارے بچے کو چھوڑ دوں گا۔ میاں انابل ڈال کو اپنی گود میں اٹھا کر کھڑکی سے کودنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی بچی سے اس کالے سائے کو دور کر سکے۔ اتنے میں جان آ جاتا ہے اور وہ اسے روک دیتا ہے۔ جان اور میاں کی دوست میاں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے اپنی جان نہیں لینی چاہیے، مگر میاں جان سے کہتی ہے کہ یہ ضروری کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نہیں تو یہ کالا سایہ میری بچے کو مار دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ سایہ چلا جاتا ہے اور میاں اور جان خوشی خوشی اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اور فادر ان سے کہتا ہے اب ڈیڈی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مووی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دکان میں وہ انابل ڈال ہوتی ہے اور ایک عورت اس ڈال کو اپنی بیٹی کے لیے خریدتی ہے۔